بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتھر کے برابر روپیہ۔ اکبر بادشاہ کی بیگم نے ایک مرتبہ بادشاہ سے کہا، آپ تو ہر وقت بیربل کا ہی دم بھرتے رہتے ہیں، جو بھی کام ہو بیربل کو بلا لاؤ۔ ارے میرے بھائی کو بھی کوئی کام بتا دیا کرو، وہ ایسے ہی فالتو فیلڈ میں گھومتا رہتا ہے، کچھ کام کرتا نہیں۔ اگر آپ کوئی کام بتا دیں تو وہ اس میں لگا رہے اور اس کا ذہن بھی کھلے۔ بادشاہ نے کہا، اچھا بتائیں گے۔ ایک روز بادشاہ نے اپنی بیگم سے کہا، اپنے بھائی کو بلاؤ، اس کو ایک کام بتائیں گے۔ بیگم صاحبہ نے فوراً اپنے بھائی کو بلوایا اور کہلا بھیجا کہ بادشاہ سلامت تم کو کام سے بھیجنے والے ہیں، لہٰذا جلد سے جلد آ جاؤ۔ خبر ملتے ہی وہ فوراً دربار میں حاضر ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے ایک پتھر کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس کو بیچ آؤ۔ وہ پتھر تقریباً 10 من وزن کا تھا اور یہ بھی کہا کہ پتھر میں جتنا وزن ہے اتنا ہی روپیہ وزن میں لے کر آؤ۔ وہ اس پتھر کو بیل گاڑی میں لاد کر چلا اور دن بھر شہر کی گلی میں گھوم گھوم کر آواز لگاتا رہا، پتھر لے لو، پتھر لے لو۔ اب پتھر کون لے؟ اگر اتفاق سے کوئی پوچھتا کہ اس کی قیمت کیا ہے تو کہتا کہ جتنا اس پتھر میں وزن ہے اتنا ہی روپیہ دینا ہوگا۔ یہ سن کر لوگ تعجب میں پڑ جاتے اور ہنستے، اس کا مذاق اڑاتے۔ دن بھر شہر میں گھومتا رہا، کسی نے پتھر نہیں خریدا۔ شام کو اپنی بہن کے گھر جا کر پتھر واپس کر دیا اور کہا، اتنی قیمت میں پتھر کون خریدے گا؟ بادشاہ سلامت نے شام کو اپنی صاحبہ سے پوچھا، آپ کے بھائی پتھر بیچنے کو گئے تھے، کیا ہوا؟ بیگم صاحبہ نے کہا، آپ نے کام بتایا تو ایسا بتایا کہ جو عقل کے بھی خلاف ہو۔ اس پتھر کا وزن تقریباً 10 من ہے اور آپ نے اتنے ہی وزن میں روپیہ لانے کو کہا۔ اس پتھر کے وزن کے برابر کون روپیہ دے گا؟ آپ خواہ مخواہ میرے بھائی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ وہ بیچارہ صبح سے شام تک شہر کی گلیوں میں چکر کاٹتا رہا، آواز لگاتا رہا۔ آواز لگاتے لگاتے اس کا گلا بھی بیٹھ گیا، لیکن پتھر کے برابر اس کی قیمت دینے کو کوئی تیار نہیں ہوا، بلکہ لوگوں نے اس کا مذاق الگ سے اڑایا۔ وہ اس پتھر کو ہمیں واپس دے کر چلا گیا۔ آپ بیربل کے ذریعہ اس کو بکوائیں اور اس کے وزن کے برابر روپیہ اس سے لیں تو ہم بھی دیکھیں کہ آپ کا بیربل کتنا عقل مند ہے۔ آج اس کا بھی امتحان ہو جائے گا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا ابھی ہم اس کو بلا کر بھیجتے ہیں۔ اسی وقت بیربل کو بلایا اور کہا، اس پتھر کو بیچ آؤ اور یہ بھی سمجھ لو اس پتھر کے وزن کے برابر روپیہ لے کر آنا۔ بیربل نے کہا، اچھا حضور، ابھی جاتا ہوں۔ بیربل پتھر کو بیل گاڑی میں لاد کر چلا اور جہاں بڑے بڑے مالداروں کے مکان تھے اس چوراہے کے بیچ میں پتھر رکھ دیا اور دوربین لگا کر دیکھنے لگا تو بہت سے لوگ پاس پڑوس کے جمع ہو گئے اور پوچھنے لگے، بیربل بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ بیربل جانا پہچانا آدمی تھا اور پھر دربار میں جو اس کی عزت تھی سب کو ہی معلوم تھی۔ بیربل نے کہا، بادشاہ سلامت کے محل تک جانے کا راستہ یہاں سے نکالنا ہے۔ یہ سن کر بڑے بڑے مالدار گھبرا گئے، کیونکہ ان سب کے مکان گرانے کے بعد ہی وہ راستہ محل تک نکل سکتا تھا۔ اب یہ سب بیربل کو سمجھانے لگے کہ آپ ذرا سا پتھر کو گھما کر راستہ نکالنے کی مہربانی کریں تاکہ ہمارے مکان بچ جائیں، اور اس کے لیے بیربل کو رقم دینے لگے۔ کوئی 1000 دیتا، کوئی 2000۔ اس چوراہے سے رقم جمع کر کے دوسرے چوراہے پر لے جا کر پتھر کو گاڑ دیا، وہاں بھی یہی بات ہوئی۔ اسی طرح دن بھر میں 4-5 چوراہے پر پتھر کو رکھا اور اٹھایا۔ دن بھر میں پتھر کے وزن سے بھی زیادہ روپیہ جمع ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں نوٹ نہیں ہوتے تھے، چاندی اور سونے کے سکہ چلتا تھا۔ شام کو بیربل نے دربار میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور یہ آپ کا پتھر ہے اور اس کے وزن کے برابر روپیہ۔ یہ کہہ کر پتھر اور روپیہ بادشاہ کے حوالے کر کے چلا گیا۔ بادشاہ نے اپنی بیگم صاحبہ سے کہا، دیکھا بیربل کا معاملہ، وہ پتھر بھی واپس لے آیا اور اس کے وزن سے زیادہ روپیہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہر کام بیربل سے لیتا ہوں۔ اس کے بعد کبھی بیگم صاحبہ نے اپنے بھائی کی سفارش نہیں کی۔
ذہین اور تیز آدمی اپنی ذہانت کے ذریعہ بہت کچھ وہ چیزیں حاصل کر لیتا ہے جو ایک عام آدمی نہیں حاصل کر پاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جن حضرات کو ذہانت عطا فرمائی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اسے دین کے کاموں میں لگائیں اور اس کے ذریعہ جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کریں جو دائمی ہے۔ دنیا کے حصول کے لیے اسے خرچ کرنا اور آخرت سے غفلت برتنا ایک اعلیٰ چیز کو معمولی چیز کے لیے استعمال کرنا ہے، اسے کسی بھی صورت سے عقل مندی نہیں کہا جا سکتا۔